أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. صدق الله العظيم. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ محترم و معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ تلاوت کلام پاک سماعت فرما رہے تھے۔ یہ سورہ دہر ہے، جسے سورہ انسان کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اس میں ہماری 3 آیات مکمل ہو چکی ہیں۔ ان 3 آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے جو اہم بات ہمارے سامنے رکھی انسان کی طرف، کہ تیری اپنی حقیقت، اپنی ساخت کی طرف نظر ثانی کر کے دیکھ، جس میں تیری کوئی اپنی حیثیت ہی نہیں تھی، نہ کوئی پہچان تھی، اور نہ ہی تیرا کوئی ذکر تھا، اور نہ کوئی تیری نشانی تھی جس کے ذریعے سے تو اس دنیا میں اکڑتا پھرتا ہے، جبکہ اللہ رب العالمین نے تجھے ایک نطفے سے، ایک پانی کے ایک بوند سے، ایک بدبودار بوند کے ذریعے سے تجھے اس دنیا میں وجود میں لے آیا، اور اس وجود میں لے آنے کے لیے اللہ رب العالمین نے انسانوں کو یہاں تلقین کی کہ تو اپنے ساخت پر غور کر کہ کس طرح سے اللہ رب العالمین نے ہزاروں کروڑوں نطفوں کے درمیان میں ایک نطفے کو اس طرح ماں کے رحم میں ٹپکانا اور اسے انسانی شکل میں دینے کے لیے مختلف مراحل اس کے طے کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے اسے انسان کی شکل میں اسے پیدا کیا ہے۔ اور اس کے بعد تیسرا پوائنٹ اس میں جو بتایا گیا تھا کہ اس دنیا میں انسانوں کے بروئے کار لانے کے لیے اسے ایک آزمائشی مرحلوں کے ساتھ اسے داخل کر دیا گیا ہے، اور کوئی مقصد اس کے لیے نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے اللہ رب العالمین نے اس کی اپنی ساخت میں اسے بتایا کہ سننے اور دیکھنے والا بھی اسے بنایا ہے، اس پر اپنے سلسلے میں غور و فکر کرو، اسی کے نتیجے میں تم اشرف المخلوق بن جاتے ہو۔ اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا تمہیں گائیڈ لائن دینے کے لیے کہ تمہارا مقصد عظیم کیا ہے، اس کے لیے ہم نے راستے دکھائے، اور اس کے لیے شکر گزار بنو یا پھر تم کفر کرنے لگو، یہ تمہارے اختیار میں ہے۔ تمہیں انتخاب رائے کی آزادی کے ساتھ اس دنیا میں اقامت دین کے قیام کے لیے بروئے کار لایا گیا تھا۔ یہ 3 آیات کے درمیان میں میرے اور آپ کے لیے اس طرح کا خلاصہ جو ہم نے تفصیل کے ساتھ 3 کلاسوں میں دیکھا وہ اس طرح ہے۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 4 کی طرف چلیں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کفر کرنے والوں کے لیے ہم نے زنجیریں اور توق اور بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے۔ یعنی یہاں اللہ رب العالمین نے واضح طور پہ فرمایا تمہیں آزادی انتخاب رائے عطا فرمائی ہے، تمہیں دیکھنے، سمجھنے، بوجھنے کے لیے ہم نے آنکھیں اور کان یعنی بصیرت اور سماعت جیسی بیش بہا نعمتوں سے تمہیں نوازا ہے، اور سیدھا راستہ دکھانے کے لیے انبیاء کرام کو مبعوث کیا، اور ساتھ میں کتابیں بھی تمہیں گائیڈ لائن کے طور پہ عطا فرمائی ہے۔ اس کے بعد بھی جو لوگ اللہ کے راستے کی طرف آنے کے لیے، اس کی طرف مائل ہونے کے لیے، اس کی طرف رجوع ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے کفر کرنے والے الفاظ کے ساتھ یہاں ان کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے کفر کرنے والے لوگ، کفر کہتے ہیں نافرمانی کو، کفر کہتے ہیں دغابازی کو، کفر کہتے ہیں پیچھے ہٹ جانے کو، کفر کہتے ہیں پس پشت اللہ کے آیات یعنی احکامات کو ڈالنے کو، یا کفر کہتے ہیں بہانہ بازی کو بھی مختلف کفر کی اس کے درجے کے اعتبار سے مختلف اس کے درجات متعین ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام درجات کے ساتھ ان کفر کرنے والے لوگوں کو مخاطب کر کے فرماتا ہے جو لوگ اللہ کی نافرمانی، انکار اور پھر شک و شبے میں پڑھ کر چیزوں کو پسے پوچھ ڈالتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے تمہیں یاد ہونا چاہیے کہ دنیا کی زندگی تمہاری اصل زندگی نہیں ہے، بلکہ اس دنیا کے بعد دوبارہ تمہیں
موت کے ساتھ اس دنیا سے دوسری دنیا کی طرف منتقل کر دیا جائے گا، اور وہ دنیا وہ ہوگی جہاں اللہ رب العالمین اس کے روبرو ہوگا، اور وہاں اللہ رب العالمین ان کے سلسلے میں کہتا ہے کہ تمہیں وہاں انعامات سے نہیں بلکہ تمہاری سزا یہ ہوگی، تمہیں زنجیروں اور توق میں اور بھڑکتی بھی آگ میں مطلب جو ہے گھسیٹ کر جہنم کی دہکتی بھی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ سامعین کرام، یہاں مطلب جو ہے اس گروہ کا تذکرہ ہے جہاں مطلب جو ہے انسانوں کو گھسیٹ کر جہنم کی دہکتی بھی آگ کا ایندھن بنا دیا جائے گا۔ اس کے بعد فوراً ہی اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 5 اور آیت نمبر مطلب جو ہے 6 کے ساتھ مطلب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس میں ارشاد ہوا، ترجمہ کچھ اس طرح ہے، نیک لوگ جنت میں شراب کے ایسے ساغر پیئیں گے جس میں آب کافور کی آمزش ہوگی، یہ ایک ایسا چشمہ ہوگا جس کے پانی کے ساتھ اللہ کے بندے شراب پیئیں گے اور جہاں چاہیں گے بسہولت اس کی شاخیں نکال لیں گے۔ سامعین کرام، یہاں وہ دوسرے گروہ کا مطلب جو ہے خطاب ہے، جو وہ لوگ جو اللہ کی اطاعت میں اپنے آپ کو سربسجود کر لیتے ہیں، اللہ کی اطاعت کے لیے اپنی پوری زندگی اور اپنی جہد مطلب جو ہے اس کے لیے لگا دیتے ہیں، اور اس کے لیے اپنی زندگی میں اصلاح کا سامان کرتے ہیں، اور اسی کے لیے آگے بڑھ کر اللہ کے دین کے قیام کے لیے اپنی ساری مطلب جو ہے زندگی، جس میں مطلب جو ہے اپنے اوقات ہے، اپنی صلاحیتیں ہیں، اپنا مطلب جو ہے دی ہوئی تمام نعمتیں ہیں، ان سب کو اللہ کے راستے میں لگا کر انہیں مطلب جو ہے اقامت دین کے قیام کے لیے اسے استعمال کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے سلسلے میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے بے بہا نعمتوں سے بھری ہوئی مطلب جو ہے ایک انعام مطلب جو ہے یافتہ بستی، جسے مطلب جو ہے جنت کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ جنت کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت ایک ایسی جگہ ہے جو کسی کان نے نہیں سنا، جو کسی ذہن نے نہیں سوچا، جو کسی زبان نے اسے بیان نہیں کیا، اور نہ کوئی ذہن نے اس کا تصور کیا ہے۔ ایسی بیش بہا جنت اللہ رب العالمین نے انسانوں کے لیے مطلب جو ہے بنائی ہے، اور روزانہ مطلب جو ہے احادیث کریمہ کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں کے اعمال کے بدولت مختلف مطلب اعمال کا تذکرہ ہے۔ جہاں اس جنت کو سنوارا جاتا ہے وہاں پودے لگائے جاتے ہیں، اسے مطلب جو ہے روز بروز اس کی تیاری ہو رہی ہے، اور انسان کے وہاں پہنچنے تک اس جنت کو تیار کر کے اس کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اور اس سلسلے میں یہاں پہ مطلب جو ہے جو ذکر کیا گیا، وہاں اس جنت میں شراب کے ساغر ہوں گے، یعنی مطلب جو ہے جیسے ہی مطلب جو ہے انسانی مطلب جو ہے زندگی کے اس دنیا کے اندر دعوتوں کا تذکرہ کیجئے، جہاں انسان ایک دوسرے کے لیے پارٹی کرنے کے لیے یا پھر مطلب جو ہے دعوت کا اہتمام کرنے کے لیے ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، وہاں مطلب جو ہے سب سے پہلی چیز آنے والے مہمانوں کے لیے وہاں مطلب جو ہے مشروبات کا مطلب جو ہے تقسیم کیا جاتا ہے۔ مشروبات ٹھنڈے پی کر مطلب جو ہے آنے والے مہمانوں کو انہیں اندر لے آ کر بٹھایا جاتا ہے۔ اسی مصداق میں اللہ رب العالمین یہاں مشروبات کا تذکرہ مطلب جو ہے کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ جنت میں شراب کے ایسے ساغر مطلب جو ہوں گے جس میں کافور کی آمیزش ہوگی، اور ایک ایسا چشمہ ہوگا جس کے پانی کے ساتھ اللہ کے بندے شراب پیئیں گے، جہاں چاہیں گے بسہولت اس کی مطلب جو ہے شاخیں نکالیں گے۔ یہاں کافور کا لفظ جو استعمال کیا گیا ہے ایک چشمے کا، اسے احادیث کریمہ کے نزدیک اور مختلف ائمہ کرام کے نزدیک یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ یہ کافور مطلب جو ہے دراصل ایک مطلب جو ہے چشمے کا نام ہے۔ یہ کافور مطلب جو ہے وہ نہیں ہے جس کی مطلب جو ہے یہاں اس کا استعمال ہوتا ہے، جس کے درخت کے ذریعے سے اس کافور کو لے کر مختلف مطلب جو ہے ہیلتھ مطلب جو ہے ایشوز کے لیے اس کافور کا جہاں استعمال کیا جاتا ہے وہ مطلب جو ہے اسی مصداق میں ہوگی، یہ مطلب جو ہے ممکن نہیں ہوگا۔ شاید مطلب جو ہے یہ ایک ایسا مطلب جو ہے پانی ہے جس کے سلسلے میں کہا گیا کہ وہ ایک دم شفاف مطلب جو ہے پانی ہوگا، اور جس میں ٹھنڈک ہوگی، اور اس میں بھینی بھینی مطلب جو ہے ایک کافور کا مطلب جو ہے لفظ استعمال کیا گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں بھینی بھینی خوشبو ہوگی، اور اس کے ذریعے سے اس پانی کو مطلب جو ہے مشروبات کی شکل میں اسے مطلب جو ہے عطا کر دیا جائے گا، جہاں وہ پئیں گے اور وہاں پر بیٹھیں گے، اور پھر وہ ایک دوسرے سے ہم کلام کریں گے، اور ایک دوسرے سے مخاطب ہوں گے، اور ایک دوسرے سے مطلب گلے ملیں گے۔ یہ تمام کیفیات کو وہاں بتاتے ہوئے ایک اہم شہ مطلب جو ہے یہ بتائی گئی کہ جہاں مطلب انہیں گھر مطلب جو ہے عطا کر دیا جائے گا جنت میں، تو وہاں مطلب جو ہے اسی مشروبات کے لیے وہ مطلب جو ہے تک و دو کرنے، بھاگ دوڑ کرنے، اسے اس کے پاس مطلب مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہاں عباد الرحمن کے جو بندے ہیں، نیک بندے ہیں، ویسے لوگوں کی جنت میں قیام گاہ کا مطلب یہ حال ہوگا کہ وہ صرف تصور کریں گے، اور وہاں مطلب جو ہے وہ نہر مطلب جو ہے اس کے گھر تک، اس کے روم تک
اس کے سٹنگ روم تک، وہ جہاں چاہے گا وہاں مطلب جو ہے اس کی شاخ نکال کر وہاں اس مشروبات کا مطلب جو ہے انتظام کرے گا اور اس کو وہ نہر کو مطلب وہاں پہ جاری کر دے گا۔ اس حد تک مطلب جو ہے آسانیاں، اس حد تک وہ سہولتیں، اور اس حد تک وہ عظیم مطلب جو ہے مرتبات پر ان مطلب جو ہے نیک کردار لوگوں کو مطلب جو ہے فائز کر دیا جائے گا۔ یہ جنت کا وہ تصور ہے جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین انسانوں کو جو نیک کام کی طرف راغب ہوتے ہیں ان کے لیے مطلب جو ہے ایک اٹریکشن کرنے والی چیز کے ساتھ یہاں مطلب جو ہے انسانوں کو ابھارا جا رہا ہے کہ لوگ جو اللہ کے دین کے خاطر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اس کے خاطر مجاہدہ کرتے ہیں، اس کے خاطر آگے بڑھتے ہیں، تمہیں معلوم ہو جانا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے لیے بہترین جنت مطلب جو ہے آراستہ کر کے رکھی ہوئی ہے۔ یہ کہہ کے اللہ رب العالمین بات کو آگے بڑھاتے ہوئے وہاں مطلب جو ہے آگے والی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں نظر پوری کرتے ہیں، اور مطلب جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے ساتھ ہی اس دن سے ڈرتے ہیں کہ جس کی آفت ہر طرف پھیلی ہوئی ہوگی، یعنی قیامت کا وہ جو منظر ہے اس منظر کی طرف اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کیونکہ میدان حشر کا وہ منظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہاں مطلب جو ہے دھوپ کی جو گرمی ہوگی وہ اس حد تک ہوگی کہ کوئی مطلب جو ہے ٹکنے تک، کوئی مطلب جو ہے گھٹنے تک، اور کوئی کمر تک، حتیٰ کہ کوئی مطلب جو ہے ٹھوڑیوں تک مطلب جو ہے پسینے میں ڈوبا ہوا وہاں مشقت کرتا ہوا نظر آئے گا، اور ہر کوئی مطلب جو ہے اپنے کام کی جلدی کر کے اپنے انجام تک پہنچنے کی مطلب جو ہے سعی میں وہاں پہ تک و دو کرتا ہوا نظر آئے گا۔ ایسے وقت میں اللہ رب العالمین ان لوگوں کو جو نیک کردار لوگ ہیں جن کو جنت کا انعام دیا جاتا تھا، ان کی ایک صفت یہاں پہ بتائی گئی کہ وہ دنیا کے اندر اللہ کے دیے ہوئے احکامات کے مطابق آمنا و صدقنا کے مصداق میں اپنی مطلب جو ہے جو حصہ ہے وہ ضرور ڈالتے تھے۔ اس کے علاوہ کا جو حصہ یہاں پہ مطلب بیان کیا گیا ہے وہ ہے اپنی نظر بھی مطلب جو ہے مکمل کر لیتے تھے۔ سامعین کرام، آخر یہ نظر کیا ہے؟ اس نظر کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے یہاں پہ مطلب جو ہے جو اہم بات بتائی کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں نظر پوری کرتے تھے۔ تو یہ نظر کیا ہے؟ اس سلسلے میں مجھے اور آپ کو معلوم ہونا، اور اس سلسلے میں گفتگو کرنا، اور اس سلسلے میں اپنی مطلب جو ہے معلومات میں اضافہ کرنا شرط اول ہے۔ آئیے یہاں تھوڑا رک کر ہم اس لفظ کو مطلب جو ہے لیتے ہوئے اس کی تفصیلات میں جا کر معلوم کریں کہ آخر وہ لوگ کون ہیں جو اپنی نظر کو پورا کرتے تھے، اور اس نظر کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے کیا باتیں میرے اور آپ کے لیے اس احکام الہی کے ذریعے سے یا سنت رسول کے ذریعے سے میرے اور آپ کے سامنے باتیں لے آئی ہیں، اس کا جاننا شرط اول ہے۔ سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے جہاں لفظ نظر استعمال کیا ہے، نظر یہ ہے کہ آپ کسی کام کے ہونے کی نئی مطلب پرواہ چیز مطلب جو واجب اور لازم کر لیں جو آپ پر واجب نہیں ہے۔ سامعین کرام، یہ نظر مطلب جو ہے عربی زبان کا ایک لفظ ہے۔ کسی عاقل، بالغ اور مختار جو شخص ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے اوپر کسی ایسے کام کو لازم کرنے کے ہیں جس کو نظر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس نظر کے سلسلے میں مطلب جو ہے مجھے اور آپ کو جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ نظر عبادات کے اقسام میں سے ایک قسم ہے، اور اس کے اقسام کے سلسلے میں مجھے اور آپ کو جو روشنی فقہ کرام کے ذریعے سے ملتی ہے کہ نظر کے 4 اقسام بیان کیے گئے ہیں۔ ایک یہ کہ ایک آدمی اللہ سے یہ عہد کرے کہ وہ اس کی رضا کے خاطر فلاں نیک کام کرے گا۔ دوسرا یہ کہ وہ اس بات کی نظر مانے کہ اگر اللہ نے میری فلاں حاجت پوری کر دی میں شکرانے میں فلاں نیک کام کروں گا۔ یہ بھی مطلب جو ہے دوسری قسم کی ایک مطلب جو ہے منت، اور یا پھر مطلب جو ہے اسے کہتے ہیں نظر۔ یہ مطلب جو ہے دوسری قسم کی نظر ہے جو انسان مانتا ہے۔ ان دونوں قسموں کی نظروں کو مطلب جو ہے اسے نظر تبرر یعنی نیکی کی نظر کے نام سے اس کو یاد کیا جاتا ہے۔ اس پر اتفاق ہے کہ اسے پورا کرنا واجب ہے۔ اور تیسرے یہ ہے کہ آدمی کوئی ناجائز کام کرنے یا کوئی واجب کام نہ کرنے کا عہد کر لے تو یہ بھی مطلب جو ہے لوگ مطلب جو ہے مختلف غصے کی حالت میں، مختلف نفرتوں کی حالت میں، مختلف انتقام کی حالت میں ایسی نظر بھی مانگ لیتے ہیں۔ اور چوتھی قسم کی نظر وہ ہے جو آدمی کوئی مباح کام کرنے کو اپنے اوپر لازم کر لے یا کوئی مستحب کام نہ کرنے کا یا کوئی خلاف اولا کام کرنے کا عہد کر لے۔ ان مطلب جو ہے نظروں کے سلسلے میں بھی میرے اور آپ کے سامنے اصطلاح جو استعمال مطلب جو ہے فقہ کرام استعمال کرتے ہیں وہ نظر لجاج یعنی مطلب جو ہے جہالت اور جھگڑالو پن اور ضد کی مطلب جو ہے نظر کے نام سے اس کو جانا جاتا ہے۔ سامعین کرام، یہاں مطلب جو ہے جو مجھے اور آپ کو نظر یا منت جو ہم استعمال
استعمال کر رہے ہیں، اس نظر کے سلسلے میں جو بات آتی ہے کہ نظر یا منت کے منعقد ہونے کے لیے چند شرائط ضروری ہیں۔ اول یہ کہ جس کام کی نظر مطلب جو ہے مانی جائے وہ جائز اور حلال ہو اور معیشت یعنی گناہ والی نہ ہو۔ اگر کسی گناہ یا ناجائز کام کی نظر مان لی جائے تو اس پر لازم ہے کہ اسے ناجائز کام نہ کرے جس طرح کے اس نے نظر مانی ہو، اپنی قسم کو توڑ دے اور قسم کا کفارہ ادا کر دے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے واجب نہ ہو، اس لیے اگر کوئی شخص نماز فرض یا وتر واجب کی نظر مان لے تو یہ نظر لغو ہوگی اور فرض یا واجب ہوتے ہی یہ اس پر واجب الادا ہو جائے گی۔ یہاں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ بھی شرط مطلب جو ہے مذکور کی جاتی ہے کہ جس کام کو بذریعہ نظر اپنے اوپر واجب کیا ہے، جس کی جن سے کوئی عبادت شریعہ میں واجب کی گئی ہو جیسے نماز، روزہ، صدقہ، قربانی وغیرہ، اور جس کی جن سے شرعاً کوئی مطلب جو ہے عبادت مقصود نہیں ہے، اس کے نظر ماننے سے نظر لازم نہیں ہوتی۔ جیسے کسی مریض کی عیادت یا جنازے کے پیچھے چلنے کی اگر اس نے نظر مان لی ہو، یا اگرچہ کہ یہ تمام عبادتیں ہیں اور عبادت مقصود نہیں ہے، اور نظر و یمن مطلب جو ہے احکام کی تفصیلات مجھے اور آپ کو فقہ کی کتابوں میں تفصیل کے ساتھ ملتے ہیں، اور انہی شرائط کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے تو مجھے اور آپ کو جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ان مطلب جو ہے جو نظر ماننے والی مطلب جو ہے جو شخصیات ہیں ان کے سلسلے میں فقہ کرام لکھتے ہیں کہ 3 اشخاص مرفوع القلم ہے، یا سویا ہوا مطلب حتیٰ کہ بیدار ہو جائے، چھوٹا بچہ حتیٰ کہ بالغ ہو جائے، اور مجنون حتیٰ کہ عقل مند ہو جائے، ایسے مطلب جو ہے لوگوں پر وہ مطلب جو ہے نظر مطلب جو ہے عائد ہوتی ہے، جس کا تذکرہ اس آیت میں آیا کہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں اپنی نظر کو پورا کرتے ہیں۔ سامعین کرام، فقہ کرام نے نظر کے انعقاد کے لیے ایک شرط یہ بھی رکھی ہے، آیت کی ہے کہ نظر ماننے والا عاقل، بالغ اور مختار کل ہونا چاہیے۔ یہ مطلب جو ہے وہ شرائط ہے جس کی طرف یہاں پہ نظر ثانی کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ جہاں نظر کی بات ہوتی ہے وہاں نظر یہ ہے کہ آدمی اپنی مراد کے بر لانے پر کسی ایسے خرچ یا کسی ایسی خدمت کو اپنے اوپر لازم کر لے جو اس کے ذمے فرض نہ ہو۔ اگر یہ مراد کسی حلال اور جائز امر کی ہو اور اللہ سے مانگی گئی ہو اور اس کے بر آنے پر جو عمل کرنے کا عہد یا پھر ارادہ یا پھر منت آدمی نے کی ہو وہ اللہ ہی کے لیے ہو تو ایسی نظر اللہ کی اطاعت میں ہے اور اس کا پورا کرنا اجر و ثواب کا معجب ہے۔ اگر یہ صورت نہ ہو تو ایسی نظر کا ماننا گناہ اور اس کا ادا کرنا معجب عذاب کہلاتا ہے۔ سامعین کرام، ان اقسام میں 2 مطلب جو ہے ہم تقسیم کر کے دیکھیں تو ایک ہے جائز مطلب جو ہے منت یا پھر نظر، یا دوسرا ہے ناجائز مطلب جو ہے منت یا نظر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احادیث کریمہ کے ذریعے سے ان مطلب جو ہے منت یا نظر مانگنے کے سلسلے میں جو مطلب جو ہے احادیث کریمہ کے ذریعے سے جو بات ہم بتائی ہے، آئیے اس کی طرف نظر ثانی کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ نظر ماننے سے منع فرماتے ہوئے فرمایا کہ نظر تقدیر کو نہیں بدلتی، البتہ اس کے ذریعے سے بخیل شخص سے کچھ مال نکلوایا جا سکتا ہے۔ دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید وضاحت کرتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین یوں مطلب جو ہے بندوں کو مخاطب ہو کے فرماتا ہے کہ نظر ابن آدم کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں لا سکتی کہ جسے میں نے اس کے لیے مقدر نہ کیا ہوا ہو، لیکن نظر سے اسے اس کی تقدیر سے بلاتی ہے جیسے میں نے اس کے لیے لکھ دیا ہے۔ یہ بخیل سے وہ چیز نکال لیتی ہے جیسے وہ اس کی نظر سے پہلے نہیں نکالتا ہے، یعنی اپنی بخالت کے سبب صدقہ و خیرات نہیں کرتا ہے مگر نظر کے ذریعے سے کر ڈالتا ہے۔ مزید روشنی ڈالتے ہوئے اس بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں یوں بھی ارشاد فرمایا کہ نظر نہ کوئی کام پہلے کرا سکتی ہے نہ کسی کے ہوتے کام میں تاخیر کرا سکتی ہے، البتہ اس کے ذریعے سے کچھ مال بخیل کے ہاتھ سے نکلوایا جا سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نظر کے سلسلے میں امت مسلمہ کو باقاعدہ تلقین مطلب جو ہے کرتے ہوئے جو بار بار مطلب جو ہے تکرار کے ساتھ الگ الگ پیرائے میں جو احادیث ہمارے سامنے آئے ہیں اس میں اہم ترین بات بتائی گئی کہ نظر کا مانگنا مطلب جو ہے کوئی مطلب جو ہے چیز نہیں ہے، نظر نہ مانگی جائے۔ اسی وجہ سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصل نظر تو وہ ہے جس سے اللہ کے خوشنودی مقصود ہو، اگر ایسی کوئی
کوئی بات ہے تو پھر ایسی صورت میں نظر مطلب جو ہے جو مانگی گئی ہے اس کا پورا کرنا شرط اول ہے، اور وہ مطلب جو ہے اس آیت کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے واضح طور پہ ارشاد فرمایا کہ دنیا میں یہ وہ لوگ تھے جو اپنی نظر کو پورا کرتے تھے۔ سامعین کرام، قرآن میں کریم کا بھی مطلب جو ہے مطالعہ کر کے دیکھا جائے تو اس نظر کے سلسلے میں جہاں یہ آیت آئی ہے وہاں دوسری آیتوں میں بھی اللہ رب العالمین نے میری اور آپ کی رہنمائی اس نظر کے سلسلے میں، یعنی انسانوں کی اس فطرت کو سامنے رکھتے ہوئے کہ انسان جب پریشان حال ہو جاتا ہے اس پر مطلب جو ہے ایسے مرحلے یا ایسے آزمائش آ جاتے ہیں جہاں اس کو مطلب جو ہے ختم نہ ہونے کا مطلب جو ہے یہ سلسلہ چل رہا ہو تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے، اور جہاں اپنی مطلب محنتوں کے باوجود، کوششوں کے باوجود وہ کام تکمیل تک نہ پہنچ رہا ہو تو ایسی صورت میں بھی مطلب جو ہے ایک طرح سے اللہ کی طرف رجوع ہونے والا مطلب جو ہے ایک عمل ہے جو وہ منت کی شکل میں مانگتا ہوا نظر آتا ہے، اس کی طرف روشنی ڈالتے ہوئے سورہ حج آیت نمبر 29 میں بھی اللہ رب العالمین نے یوں ارشاد فرمایا، پھر وہ اپنے میل کچیل دور کرتے ہیں اور اپنی نظریں پوری کریں اور اس قدیم گھر کا خوب طواف کریں۔ یعنی یہاں پر بھی مطلب جو ہے حج کا وہ منظر بتاتے ہوئے اللہ رب العالمین نے مطلب جو ہے جو تذکرہ کیا ہے کہ وہ لوگ جہاں مطلب جو ہے حج کرتے ہیں، حج کے ساتھ اپنی نظروں کو بھی مطلب جو ہے جو نظریں مانگی ہیں، جو منتیں مانگی ہیں، جو ارادے کیے ہیں، جو قسم مطلب جو ہے کھائی ہے، اس کی بھی تکمیل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 217 میں بھی اس کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین یوں ارشاد فرماتا ہے، تم جیسا کچھ خرچ کرو یعنی خیرات اور جو کچھ نظر مانگو اسے اللہ رب العالمین بخوبی جانتا ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ ان باتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ نظر نہ مانگی جائے مگر جو نظر مانگے وہ جو مانگ چکے ہیں تو ان کے سلسلے میں جو بات مجھے اور آپ کو آتی ہے وہ ان آیات کریمہ اور احادیث کریمہ کے ذریعے سے اس کا پورا کرنا واجب ہے۔ سورہ مریم میں مطلب جو ہے جو ترغیب مطلب جو ہے وہاں جو دلائی گئی تھی یا مریم علیہ السلام کا مطلب جو ہے وہ مطلب جو ہے اس طرح کا حاملہ ہو جانا، وہ منظر بھی کیفیت بتاتے ہوئے انسانی فطرت مطلب جو ہے جو مطلب جو ہے اختیار کرتی ہے نظر کا مطلب جو ہے راستہ، اس کے سلسلے میں بھی سورہ مریم آیت نمبر 26 میں بھی اشارہ کیا گیا ہے، تم کہنا یقیناً میں نے اللہ رحمان کے روزے کی نظر مانگی ہے، یعنی مطلب جو ہے وہاں مریم علیہ السلام کا اس طرح مطلب جو ہے گود میں بچہ لے کر اور مطلب جو ہے بغیر کسی مرد کے چھوئے ہوئے بچے کا وجود میں آنا اور مطلب جو ہے معاشرے کا مطلب جو ہے غلط نظروں سے ان کی طرف دیکھنا، اس وقت مطلب جو ہے یہ نظر مانگنے کی تاکید اللہ کی طرف سے آئی کہ وہاں تم یہ نظر مانگو کہ اللہ کے رحمان کے روزے کی جو ہے نظر مانگی ہے، اور پھر اگر وہ کوئی سوال کرے تو بچے کی طرف اشارہ کر دینا، وہ گہوارے میں بات کرے گا۔ تو یہ وہ مطلب جو ہے احکامات ہیں جو نظر کے سلسلے میں مجھے اور آپ کو قرآن کے مطلب جو ہے آیات کریمہ میں مجھے اور آپ کو نظر آتے ہیں۔ سامعین کرام، یہ جائز جو نظر ہوتی ہے اس کا پورا کرنا شرط اول ہے۔ شریعت میں جس مطلب جو ہے نظر کو سے منع کیا گیا ہے اس کے کئی اسباب ہو سکتے ہیں کہ جہاں مطلب جو ہے مجھے اور آپ کو جو احادیث کریمہ ملے ان کریمہ آیات ان احادیث کریمہ کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو جو تلقین کی گئی کہ وہاں مطلب جو ہے ہماری جو نظر مانگی جاتی ہے اس سے مطلب جو ہے کوئی تقدیر بدلی نہیں جا سکتی اور نہ کوئی مطلب جو ہے کچھ کام ہوتا ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ کسی بخیل شخص کے جو کہ اپنے مطلب جو ہے جیب سے کوئی مال خرچ کرتا نہیں ہے، اس کے جیب سے خیر و خیرات ہوتی نہیں ہے تو اس کے ذریعے سے اتنا ہی مال نکلتا ہے ورنہ اس سے کچھ ہوتا نہیں ہے۔ سامعین کرام، اس کے اسباب آخر کیا ہیں کہ کیوں منع کیا گیا ہے اس پر بھی مجھے اور آپ کو غور و فکر کرنا چاہیے۔ جہاں مطلب جو ہے غور و فکر کریں تو ائمہ کرام میرے اور آپ کے سامنے جو باتیں لے آتے ہیں ان میں سے پہلی چیز یہ ہے، جن میں سے ایک نظر تو وہ ہے جو بطور معاوضہ یعنی نظر ماننے والا اطاعت و فرمانبرداری کو کسی کام کے حصول یا کسی چیز کے دور ہونے پر مشروط کرتا ہے، یعنی اس طرح مطلب جو ہے لوگ نظر مانگتے ہیں کہ نظر مانگنے والا اگر میرا وہ فلاں کام ہو گیا تو میں اتنے نفیل پڑھوں گی یا اتنے روزے رکھوں گی یا اتنا صدقہ کروں گی، لیکن اگر وہ میرا کام نہ ہوا تو پھر میں یہ نیکی نہیں کروں گی۔ ایسی نظر جو مطلب جو ہے لوگ مانتے ہیں یہ مطلب جو ہے انسانوں کو اسے ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ اس کے ذریعے سے انسان اپنے شرائط کے بلبوتے پر اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے شرائط رکھ کر اس کو بات منوانے کی کوشش کریں، یہ مطلب جو ہے ممنوع قرار دیا گیا، کیونکہ اللہ رب العالمین جو چاہتا ہے اس دنیا کے اندر کرتا ہے۔ ہمیں اقامت دین کے قیام کے لیے اس دنیا میں سر بلند کیا گیا ہے اور وہی کام کرنا ہے۔ ہم اللہ کو مطلب جو ہے احکامات مطلب جو ہے نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ رب العالمین ہمیں حکم دیتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اس کے بعد
بعض لوگ مطلب جو ہے لوگوں کا جاہلی اعتقاد ایسا ہوتا ہے کہ نظر کا جو مطالبہ مطلب جو ہے جو چیز کے حصول کے باعث بنتی ہے یا یہ کہ اللہ رب العالمین نظر کے عوض میں نظر ماننے والے کا مطلوبہ کام پورا کر دیتا ہے. یعنی یہ اعتقاد یہ یقین مطلب جو ہے انسانوں کے دلوں میں پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم کوئی کام مطلب جو ہے بگڑی نہیں بن رہی ہو تو وہاں مطلب جو ہے اس طرح کی نظر مانگ کر اگر مطلب جو ہے کچھ مطلب جو ہے خرچ کر دیا جائے تو ہماری مراد پوری ہو جائے گی. اللہ رب العالمین واضح طور پر مطلب جو ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو مطلب احکامات مجھے اور آپ کو بتائے ہیں وہ یہ ہے کہ اس طرح کی نظریں مطلب جو ہے پیش کرنے سے اللہ رب العالمین کو بات منوائی نہیں جا سکتی. اس کے ذریعے سے رشوت والا کام نہیں چل سکتا. اس کے ذریعے سے اپنی من چاہی مطلب جو ہے اس طرح منمانی نہیں ہو سکتی، بلکہ اللہ رب العالمین نے تقدیر بنوائی ہے اور تقدیر کا جو فیصلہ ہے وہ اللہ رب العالمین اس کی تکمیل ضرور کر دیتا ہے. اور بعض مطلب جو ہے لوگوں کا ایک جاہلی عقیدہ یہ بھی ہے کہ نظر تقدیر کو بدل دیتی ہے یا انہیں جلد نفع دینے کا باعث بنا دیتی ہے. یہ تصور ہے اور اس سے نقصانات اور تکالیف کو دور کر دیا جاتا ہے. یہ تصور کے تحت بھی لوگ مطلب جو ہے اس طرح کی نظریں مانگتے ہیں اور نظروں کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لہٰذا ان خدشات کی بنا پر شریعت نے نظر سے منع فرما دیا ہے کہ کہیں جہالت کی بنا پر لوگ ایسا ہی اعتقاد رکھنا شروع نہ کر دیں کہ اس طرح کے اعتقاد کی قدر نہ کی. ہر متنبہ کرنے کے لیے اس سے منع کیا گیا ہے تاکہ عقیدے کی سلامتی برقرار رہے اور اس کے ذریعے سے انسان صحیح معنوں میں صحیح عقیدے کے ساتھ جو ہے وہ دین کا قیام کرے اور اللہ رب العالمین واحد الہ کی طرف رجوع ہو جائے. یہی سب سے اہم ترین چیز ہے اور اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین ان نظروں کے سلسلے میں کہتا ہے کہ نظر نہ مانگا کرو بلکہ مطلب جو ہے اللہ کے راستے میں مطلب جو ہے دعائیں کیا کرو. دعائیں اللہ کے دروازے کو کھٹکھٹاتی ہیں اور اس دروازے کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کے پاس مطلب جو ہے قرب کا راستہ تلاش کیا جا سکتا ہے اور اس کے ذریعے سے اللہ کے پاس سے اپنے مطلب جو ہے تمام چیزوں کو رکھا جا سکتا ہے. اور صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رویہ یا انبیاء کرام کا جو رویہ میں اور آپ دیکھیں تو وہاں مطلب جو ہے مجھے اور آپ کو جو اسوہ نظر آتا ہے وہ دعاؤں کا سلسلہ ہے جہاں مطلب جو ہے انبیاء کرام زار و قطار رو کر مطلب جو ہے چیزوں کو مانگ لیا کرتے تھے اور بڑے ہی مطلب جو ہے رفتامیز مطلب جو ہے لہجوں کے ساتھ وہاں دعاؤں کا اہتمام کیا کرتے تھے. اور ایسی دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو سکھائی جس کے ذریعے سے بندہ اللہ کے ساتھ رسائی حاصل کر سکتا ہے، اس کا قرب تلاش کر سکتا ہے، اس کے قریب جا سکتا ہے اور اس کے ذریعے سے اپنی مطلب جو ہے بھلائی کا سامان کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہاری یہ نظریں مانگنا تمہیں عقیدے میں خرابی پیدا کر سکتا ہے. ان مطلب جو ہے چیزوں کے ساتھ پھر بھی لوگ مطلب جو ہے مطلب جو ہے نظریں مانگتے رہتے ہیں. ایسے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے واضح طور پر کئی احکامات فقہی اعتبار سے ہمارے سامنے آتی ہیں. آئیے ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے لیے احکام الہی میں کیا چیزیں پوشیدہ ہیں اور کیا احکامات میرے اور آپ کے سامنے آتی ہیں. سامنے کرام جہاں نظر کے اقسامات کی ہم بات کر چکے ہیں جو مطلب جو ہے جائز مطلب جو ہے چیز ہے اس کے لیے لازماً مطلب جو ہے اس کو مطلب جو ہے واجب ہے کہ ہم اس کی ادائیگی کریں. اور جو گناہوں سے بھرپور ہے یا خطا تعلق کی ہے یا گناہ کی ہے ایسے مطلب جو ہے تمام نظروں کو نہ ماننے کی تاکید کی گئی ہے. سب سے پہلی مطلب جو ہے اگر نظر کو ہم دیکھیں جس نظر کا پورا کرنا واجب ہے وہ اطاعت و فرمانبرداری کی نظر ہے. اور ہر وہ نظر ہے جو اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرمانبرداری کی نظر ہو، مثلا نماز، روزہ، عمرہ، حج، صلاح رحمی، اعتکاف، جہاد، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، کہ یہ تمام مطلب جو ہے اگر اس نے نظر مانگی ہو تو اس کا مطلب جو ہے پورا کرنا شرط اول ہے. مثلا کوئی شخص یہ کہے کہ میں اللہ کے لیے اتنے روزے رکھوں گا یا اتنا صدقہ کروں گا، یا یہ کہے کہ اللہ کے لیے میرے ذمے ہے کہ میں اس برس حج کروں گا یا میں مطلب جو ہے مسجد حرام میں 2 رکعتیں نمازیں ادا کروں گا، ان نعمتوں کے شکرانے کے طور پر جو اللہ رب العالمین نے میرے مرض کو مطلب جو ہے شفایابی عطا فرمائی ہے یا مجھے مطلب جو ہے کوئی ایسی چیز جو چھن گئی تھی وہ مجھے دوبارہ مل گئی ہے. اس مصداق میں اگر کوئی شخص اس طرح کی نظر مانگ لیتا ہے نماز پڑھنے، روزہ رکھنے، عمرہ کرنے، حج کرنے، صلاح رحمی کرنے، اعتکاف کرنے یا جہاد کرنے یا عمل بالمعروف
کا مطلب جو ہے معاملہ کرنے کے لیے، تو اللہ رب العالمین اسے کرنے کی تاکید اس آیت کے ذریعے سے بتایا گیا کہ وہ لوگ ہیں جو نظر کو پوری کرتے ہیں۔ سامعین کرام، یا وہ نظر مطلب جو ہے ملعق ہے، یعنی اگر اس کا کوئی کام ہو جائے تو فلاں نیک کام کرے گا، مثلا وہ کہے کہ اگر میں غائب شخص آ گیا یا کوئی چیز مطلب جو کھو گئی تھی وہ مل گئی، یا اللہ رب العالمین نے میرے دشمن سے مجھے محفوظ رکھا تو میرے ذمے اتنے مطلب جو ہے روزے ہیں یا اتنا صدقہ ہے، ایسا کہنے ایسا کرنے سے ممانعت قرار دیا گیا ہے۔ ہاں البتہ تمہیں کوئی چیز مطلب جو ہے مل جائے تو شکرانے کے طور پر مطلب جو ہے کوئی اس طرح کا مطلب جو ہے رویہ اختیار کرے، ایسی نظر کو پورا کرنے کی تاکید مطلب کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب جو ہے ارشاد ہے کہ جس نے اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرمانبرداری کی نظر مانی ہو تو وہ اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کرے، اور جس نے اللہ کی نافرمانی مطلب جو ہے کرنے کی نظر مانی ہو تو وہ اس کی نافرمانی نہ کرے۔ سامعین کرام، ان مطلب جو ہے باتوں کے ساتھ میرے اور آپ کے سامنے یہ بات بھی مطلب جو ہے آتی ہے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس نے ایسی نظر مانی جس کی وہ استطاعت نہ رکھتا ہو تو اس کا کفارہ قسم والا کفارہ ہے۔ سامعین کرام، اس بات کو مزید آگے بڑھ کے دیکھیں تو وہاں یہ بات بھی آتی ہے کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کی نظر ماننے کا قصد کرے تو اسے وہ نظر پوری کرنا لازمی ہے، لیکن اگر وہ اللہ رب العالمین کے لیے مانی نظر کو پورا نہیں کرتا تو اکثر مطلب جو ہے سلفاء صالحین کے نزدیک اس پر قسم کا کفارہ ہے، اس کی ادائیگی شرط اول ہے۔ دوسرا فقہی مسئلہ ہمارے سامنے یہ آتا ہے اس نظر کے سلسلے میں کہ ایسی نظر جسے پورا کرنا جائز نہیں ہے، اس میں مطلب جو ہے قسم کا کفارہ ہے، اور یہ نظر مطلب جو ہے ایک جو قسم ہے اسے معصیت کی نظر کے نام سے جانا جاتا ہے، یا پھر مطلب جو ہے گناہ کی نظر کے نام سے اسے جانا جاتا ہے۔ ہر وہ یہ نظر کون سی ہے؟ ہر وہ نظر جس میں اللہ رب العالمین کی معصیت اور نافرمانی کی نظر مانگی گئی ہو۔ مثلا کوئی شخص یہ نظر مانگے کہ وہ کسی قبر یا کسی مزار پر تیل ڈالے گا، یا اس پر چادر چڑھائے گا، وہاں چراغاں کرے گا، یا پھر کسی قبر اور مزار اور شرکیہ جگہ کی زیارت کی نظر مانگے گا، مثلا مطلب جو ہے وہ مطلب جو اجمیر شریف کی مطلب جو ہے وہ زیارت کر آنے کی مطلب جو ہے اس طرح کی نظر مانگے گا، تو بعض وجوہات کی بنا پر یہ نظر بتوں کے لیے نظر کے مشابہ قرار دی جاتی ہے، اور اسی لیے ایسی نظر گناہ والی مطلب جو ہے نظر کہا گیا، اور اسے اسی طرح کی منت کہا گیا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کسی معصیت یا گناہ و نافرمانی کی نظر مانگے، مثلا زناکاری یا شراب نوشی یا چوری یا یتیم کا مال ہڑپ کرنا یا کسی کا حق کا انکار کرنا یا کسی کے ساتھ قطع رحمی مطلب جو ہے کرنے کی مطلب جو ہے عہد کر لینا، یا بغیر کسی شرعی مطلب جو ہے منع کے کسی کے گھر میں نہ جانے کا عہد کر لینا، تو یہ سب نظریں ایسی ہیں جو ناجائز ہیں، اور اس کا پورا کرنا کسی بھی حالت میں جائز نہیں ہے، بلکہ اسے اپنی نظر کے کفارے میں قسم کا کفارہ ادا کرنا چاہیے، اور اس قسم کی نظر پوری نہ کرنے کی دلیل مندرجہ ذیل احادیث مطلب جو ہے جو ایک کے بعد ایک میں آپ کو سناؤں گی اس سے مجھے اور آپ کو معلوم ہوتی ہے۔ سب سے پہلی حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اللہ رب العالمین کی اطاعت اور نافرمانی کی نظر مانی وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرے، اور جس نے اس کی نافرمانی اور معیشت کی مطلب جو ہے نظر مانی تو وہ اس کی نافرمانی اور مطلب جو ہے معیشت نہ کرے۔ پھر دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معصیت و نافرمانی کی نظر میں کوئی وفا نہیں ہے۔ سامعین کرام، یہ احادیث کریمہ مجھے اور آپ کو بتاتے ہیں کہ جو مطلب جو ہے گناہ کے یا خطا تعلق کے یا کوئی غیر اللہ کے مطلب جو ہے مزاروں پہ جانا، وہاں مطلب جو ہے چادر چڑھانا، ایسے مطلب جو ہے مطلب جو نظریں ہیں اس کا پورا کرنا مطلب جو ہے غیر قانونی کہا گیا، اور شرعی اعتبار سے اسے جائز قرار نہ دیا گیا بلکہ اسے گناہ کے مطلب جو ہے نظر قرار دیا گیا ہے۔ تو اگر کسی نے اس طرح کی مطلب جو ہے نظر مانگی ہو تو اس کے لیے جو تاکید ہے کہ وہ مطلب جو ہے جو کفارہ ادا کرے وہ قسم والا کفارہ ہے، اور اس قسم والے کفارے کے مطابق وہ مطلب جو ہے مکمل اس کو ادائیگی کرے گا۔ سامعین کرام، آگے بڑھ کر مطلب جو ہے دیکھا جائے تو اس میں ہمارے سامنے جو بات آتی ہے وہ مطلب جو ہے اس طرح ہے کہ پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ مطلب جو ہے جو ہمارے سامنے
کیا کہیں گے کہ چلیں اب اس کے ہم نیکسٹ مطلب جو ہے یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ہے کہ وہ نظر بھی ہمارے سامنے ہونی چاہیے جو فقہ اعتبار سے ہمارے سامنے آتی ہے. وہ نظر ہے نص کے متصادم ہو، یعنی جب مسلمان شخص کوئی نظر مانے اور یہ مطلب جو ہے علم ہو جائے کہ اس کی نظر صحیح مطلب جو ہے رخ پر نہیں ہے، جس کا یا عمل یہ مطلب جو ہے نہیں ہے، اس کے متصادم ہے یعنی اس کے بالمقابل ہے، تو اس کے مطلب جو ہے نظر کو پورا کرنے سے باز رہنے کی تاکید کی گئی ہے. اس کی بنا پر اسے قسم کا کفارہ ادا کرنا چاہیے، اور اس کی مطلب جو ہے دلیل مجھے اور آپ کو احادیث کریمہ کے ذریعے سے تفصیلات کے ساتھ مجھے اور آپ کو ملتی ہے. تو اس کی مطلب جو ہے تاکید باقاعدہ طور پر ہمارے سامنے آتی ہے کہ زیاد بن جریر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ میں نے عمر رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ میں نے مطلب جو ہے نظر مانی ہے کہ پوری زندگی ہر منگل یا ہر بدھ کو روزہ رکھوں گا، اور یہ دن عید الاضحیٰ کے دن کے مطلب جو ہے دن بھی آ رہا ہے. تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہمیں نظر پوری کرنے کا حکم دیا ہے اور عید والے دن ہمیں روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے. تو اس شخص نے دوبارہ یہی سوال دہرایا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مطلب یہی جواب دیا کہ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں جانتا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منع کیا ہے وہ عید والے دن مطلب جو ہے روزہ رکھنے کی ممانعت ہے اور مطلب جو ہے اسے حرام قرار دیا گیا ہے. اسی لیے مطلب جو ہے ایسی نظر جس میں مطلب جو ہے اس طرح روزہ رکھنے کی تاکید مطلب جو ہے خود ہی مطلب اپنے اوپر لازم کر لی ہے، تو ایسی صورت میں مطلب جو ہے اسے پورا تو ضرور کرنا چاہیے، مگر جہاں ممنوعات دن ہیں ان دنوں میں نہ رکھنے کی تاکید میرے اور آپ کے سامنے آتی ہے. ایک اور مطلب جو ہے قسم کی مطلب جو ہے جو نظر ہے جس کے سلسلے میں شرعی مطلب جو ہے احکامات مجھے اور آپ کو جو ملتے ہیں وہ ہے وہ نظر جس کا حکم قسم کے کفارے کے علاوہ کوئی حکم نہیں ہے. وہ مطلب جو ہے کچھ نظریں ایسی ہیں جن کے متعلق کوئی احکامات نہ صرف اتنا کہہ دینا کہ نظر ماننے والا نظر کے کفارے کے طور پر ہر قسم کا کفارہ لازم دے گا. اس میں کچھ نظریں مطلب جو ہے اس طرح مطلب جو ہے لوگ مطلب جو ہے کرتے ہیں اور وہ اس طرح ہیں، اور وہ مطلقاً نظر مانگنا یعنی وہ نظر ہے جس کا نام مطلب جو ہے نہیں لیا جائے، یعنی میں مطلب جو ہے پورا نماز پڑھوں گا، روزہ رکھوں گا، پیسے خرچ کروں گا، صدقہ دوں گا، خیرات کروں گا، اس طرح کا کوئی نام اس میں دیا نہیں جاتا. لہٰذا اگر کسی مطلب جو ہے مسلمان شخص نے نظر مانگی ہو اور نظر مانی گئی ہو تو چیز کا مطلب جو ہے نام نہ لیا گیا ہو بلکہ نظر کو بغیر نام کے مطلب جو ہے اسے ایسا ہی رہنے دیا گیا ہو تو پھر مطلب جو ہے مثلا یہ کہا کہ مجھ پر نظر ہے اور اگر اللہ رب العالمین نے مجھے مطلب جو ہے شفایابی دی اور مجھے مطلب جو ہے فلاں فلاں جو چیز میں نے مانگا ہے وہ اگر مجھے عطا ہو گئی تو اس نے کسی چیز کا نام نہ لے کر مطلب جو ہے یہ ارادہ کر لیا کہ میں مطلب جو ہے نظر مطلب جو ہے پورا کروں گا، تو وہ نظر کا کوئی نام نہیں لیا گیا ہے. تو ائمہ کرام کہتے ہیں کہ اسے پورا کرنا شرط اول ہے، اور اس شرط اول کا مطلب جو ہے جو ادائیگی ہے وہ ہے کفارہ قسم، اور وہ قسم مطلب جو ہے کا کفارہ وہ ادا کر دے گا. تو اس کے لیے مطلب جو ہے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلسلے میں جو احادیث کریمہ میں بات بتائی ہے کہ نظر کا کفارہ قسم کا کفارہ ہے. اور مطلب جو ہے مزید مطلب جو ہے امام نوعی رحمۃ اللہ علیہ اس کے سلسلے میں روشنی ڈالتے ہوئے کہتے ہیں امام مالک اور سارے مطلب جو ہے جو ان کے شاگرد ہیں وہ سب اسی بات کو مانتے ہیں اور مجھ پر نظر ہے اور اس کی ادائیگی لازمی ہے. تو اس طرح کی نظر کے سلسلے میں یہ بھی تاکید ادائیگی کے سلسلے میں اس طرح مجھے اور آپ کو ملتی ہے. مزید آگے بڑھ کر اگر فقہی مطلب جو ہے مسئلوں کو دیکھیں تو وہاں مجھے اور آپ کو ایک مطلب جو ہے نظر جسے پورا کرنا قسم کا کفارہ دینے میں اختیار دیا گیا ہے، چاہے تو مطلب جو ہے اسے اس طرح ادا کرو جس طرح تم مانگے ہو، یا نہیں ہے تو قسم کے کفارے کے طور پر وہ مطلب جو ہے اس طرح کی ادائیگی کر لو. یہ اختیار مطلب جو ہے جو دیا گیا ہے وہ کیسی نظر ہے اس سلسلے میں آئیے دیکھتے ہیں. اس سلسلے میں کچھ نظریں ایسی ہوتی ہیں جس میں نظر ماننے والے کو اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنی نظر پوری کرے یا پھر نظر کے کفارے میں قسم کا کفارہ ادا کرے. اس میں مطلب جو ہے جو نظریں آتی ہیں وہ مثلا اس طرح ہیں کہ جھگڑے اور غصے کی نظر اسے کہا جاتا ہے. یہ ہر وہ نظر
نظر ہے جو قسم کی جگہ ہو اور اس سے کسی فعال کو سر انجام دینے یا کسی فعل کو مطلب جو ہے ترک کرنے پر ابھارنا مراد ہو یا پھر کسی کام کی تصدیق یا تکذیب مراد ہو۔ نظر مانگنے کا مقصد نظر نہ ہو اور نہ ہی اللہ کا قرب حاصل کرنا ہو۔ مثلا مطلب جو ہے اس میں غصہ اور جھگڑے کی بنا پر مطلب جو ہے یہ نظر مانگی جاتی ہے۔ مثلا کوئی شخص غصے کی حالت میں کہے کہ اگر میں نے ایسا کیا تو مجھ پر حجت یا میرے ذمے 1 ماہ کے روزے یا 1000 دینار مطلب جو ہے میں صدقہ کروں گا۔ یہ غصے میں اپنی بات کو منوانے، اپنے دلائل کے ذریعے سے اپنی انا کی تسکین کرنے کے لیے اس طرح کے الفاظ اور اس طرح کی مطلب جو ہے نظر مطلب جو ہے لوگ مطلب جو ہے مان لیتے ہیں۔ ان کے سلسلے میں یہ بات مطلب جو ہے آئی، اور یہ مطلب یہ بھی مطلب مثال کے طور پر دیکھیں کہ اگر مطلب کوئی شخص کہے کہ فلاں شخص کے کلام کی تو میں غلام آزاد کر دوں گا یا میری بیوی کو میں طلاق دے دوں گا، اور ہوتا بھی یہی ہے کہ وہ مطلب جو ہے غصے کی حالت میں اس طرح کرتے ہیں اور وہ کام انجام بھی دے دیتے ہیں، اور ان سارے کلام سے ان کی تاکید مطلب جو ہے چاہتا ہے کہ وہ اس کام کو غیر اللہ کو نہیں کرے گا، نہ اس کے مطلب جو ہے مقصود کی حقیقت میں نہ تو کوئی شرط پر عمل کرے اور نہ ہی اس پر سزا لاگو ہوگی، بلکہ اسے اسی طرح کی نظر میں اختیار دیا جائے گا کہ وہ مطلب جو ہے اس نظر میں وہ قسم کے کفارہ مطلب جو ہے دے دے یا اس کی اپنی ادائیگی مطلب کر لے۔ اس میں شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اگر اس نے قسم کے اعتبار سے نظر کو ملحق کیا اور یہ کہا کہ اگر میں تمہارے ساتھ سفر کروں تو مجھ پر حج ہے یا میرا مال صدقہ ہے یا میرے ذمے غلام آزاد کرنا ہو، تو صحابہ کرام اور جمہور علماء کے یہاں یہ حلف نظر ہے، نہ کہ وہ نظر ماننے والا ہے، لہٰذا اگر وہ اپنے اوپر لازم کردہ کو پورا نہیں کرتا تو اسے قسم کا کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ یہ مطلب جو ہے فقہی مسائل کے ساتھ میرے اور آپ کے سامنے باتیں آتی ہیں۔ اس کے بعد مزید مطلب جو ہے آگے بڑھیں تو وہاں مجھے اور آپ کو یہ بات بھی مطلب جو ہے معلوم ہوتی ہے کہ وہ یہ ہے کہ مباح مطلب جو ہے نظر کے سلسلے میں بھی مطلب جو ہے تفصیلات مجھے اور آپ کو ملتی ہیں کہ مباح جو مطلب جو ہے چیزیں ہیں ان کے ذریعے سے بھی کس طرح سے مطلب جو ہے روکا گیا ہے۔ سامعین کرام، ہر وہ نظر ہے جو مباح امور میں کسی پر بھی مانی گئی ہو، مثلا کوئی شخص کسی متعینہ لباس پہننے کی نظر مانے یا کوئی مخصوص کھانا کھانے کی نظر مان لے یا کسی مطلب جو ہے بذات جانور پر سوار ہونے کی نظر مانگ لے یا کسی محدود گھر میں داخل ہونے کی نظر وغیرہ مانگ لے، تو ثابت مطلب جو ہے جو میرے اور آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص کا مطلب جو ہے تذکرہ آتا ہے جو ابو نامی مطلب جو ہے جگہ میں اونٹ ذبح کرنے کی نظر مانگ لی تھی، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کے یہاں بیٹا پیدا ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آیا اور عرض کیا کہ میں نے ابوانا میں جو ہے وہ اونٹ ذبح کرنے کی مطلب جو ہے میں نے نظر مانگ لی ہے۔ تو اس پر مطلب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا مطلب جو ہے زمانہ جاہلیت کے بتوں میں سے کوئی بت وہاں پہ تھا کہ جس کی عبادت کی جاتی تھی تو وہاں جا کر تم ذبح کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا وہاں اس کا کوئی میلہ ٹھیلا لگتا ہے؟ تو صحابہ کرام نے مطلب جو ہے مخاطب ہو کے فرمایا کہ نہیں، ایسا بھی کچھ نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا تو ایسا ہے تو جاؤ اور اپنی نظر کو پوری کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی معیشت وہ نافرمانی کی مطلب جو ہے نظر پوری کرنا جائز نہیں، اور نہ ہی اس میں کہ جس کا ابن آدم مالک ہی نہیں ہے۔ سامعین کرام، یہ حدیث کریمہ یہ واقعہ مجھے اور آپ کو بتاتا ہے کہ لوگ مطلب جو ہے کوئی چیز کے مطلب جو ہے اس طرح نہ ملنے اور اچانک مل جانے کے نتیجے میں اس طرح کی نظریں مانگ لیتے ہیں، تو ان کے سلسلے میں کہا گیا کہ اگر وہاں پہ کوئی مطلب جو ہے تہوار ہوتا ہو یا پھر وہاں پہ کوئی مطلب جو ہے ایسا معاملہ ہوتا ہو جہاں پر لوگ پہلے عیدیں منا رہے ہوں، جیسے مزاروں کی طرف جانا، فلاں مطلب جو ہے اس پہ جا کے چادر چڑھانا وغیرہ ہے، تو یہ گناہ والے کام ہیں اور اسے کرنے کی منعیت کی گئی ہے، اور وقت کے رسول نے اسے مطلب جو ہے کرنے سے منع فرمایا ہے۔ یہاں مطلب جو ہے جو واقعہ بیان کیا گیا وہ ایسے ہی مطلب جو ہے اس نے ایک مطلب جو ہے نظر مانگ لی تھی، اور یہ مطلب جو ہے وہ جگہ ہے جہاں مطلب جو ہے مدینے سے مطلب جو ہے ہٹ کر یہ مطلب جو ہے جگہ پر یہ مطلب جو ہے اونٹ ذبح کرنے کا اس نے مطلب جو ہے
خود ہی فیصلہ کر لیا تھا، تو وہاں ایسی بے نام مطلب جو ہے جگہ پر جا کر اس طرح کرنے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، اور جس کا تذکرہ یہاں پہ آیت میں آتا ہے کہ وہ نظروں کو پورا کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ اور اس شخص ابوانا کی جگہ مطلب جو ہے یمبو شہر کے بعد ایک شہر ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے اونٹ ذبح کرنے کی نظر مانی، اور اللہ تعالیٰ نے اسے بیٹا دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی نظر پوری کرنے کا حکم دیا، اور وہ جگہ اپنی اونٹ ذبح کر کے لے کر چلا گیا۔ سامعین کرام، اس کے بعد مطلب جو ہے اور آگے چلیں تو مطلب جو ہے کچھ لوگ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو فضول کام پر ہی مطلب جو ہے کچھ مطلب جو ہے اپنے اوپر مطلب جو ہے اس طرح مشقت ڈال لیتے ہیں، اور کچھ مطلب جو ہے اپنی چیزیں مطلب جو ہے نظر اس طرح مانگ بھی لیتے ہیں جس کام کی بجائے خود کو نہ کوئی نیکی نہیں ہے، اور نہ آدمی خوامخواہ کسی فضول کام یا ناقابل برداشت مشقت یا محض مطلب جو ہے تعذیب نفس کو نیکی سمجھ کر اپنے اوپر لازم کر لیتے ہیں، اور ان کی نظر پوری نہیں کرنی چاہیے۔ اس معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بالکل واضح ہیں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص دھوپ میں کھڑا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون شخص ہے اور ایسے کیوں کھڑا ہوا ہے؟ عرض کیا گیا کہ ابو اسرائیل ہے، اس نے مطلب جو ہے نظر مانگی ہے کہ کھڑے رہیں گے، بیٹھیں گے نہیں، نہ سایہ کریں گے نہ کسی سے بات کریں گے، اور روزہ ہی روزہ رکھے چلے جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان سے کہو کہ بات کرے، سائے میں آئیں، بیٹھیں، البتہ روزہ پورا کریں۔ اسی طرح مطلب جو ہے ایک اور واقعہ مطلب جو ہے ملتا ہے، وہ ہے ابو العقبہ بن عامر مطلب جو ہے جہمی کے سلسلے میں آتا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ میری بہن نے ننگے پاؤں پیدل حج کرنے کی نظر مانگ لی ہے، اور یہ نظر بھی مانی کہ اس سفر میں سر پر کپڑا بھی نہ ڈالیں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے کہو کہ سواری پر جائیں اور سر کو اپنے ڈھانک لیں۔ سامعین کرام، ایسے تمام مقام جو غیر شرعی ہیں اس کو منعیت کی گئی ہے، اور ایسی نظروں کو پورا کرنے سے مطلب جو ہے منع کیا گیا ہے۔ ان باتوں کے ساتھ مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے ایک روایت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا، جو یہ تاکید آئی ہے کہ جس میں مطلب جو ہے وہ پیدل چل کر مطلب جو ہے کرنے کی تاکید کی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کیا اور کہا کہ اسے سواری پر مطلب جو ہے جانا چاہیے۔ ایسا مطلب جو ہے معاملہ کرنا اور مطلب جو ہے پیدل چل کر مشقت مطلب جو ہے اپنے اوپر جو لازم نہیں ہے اسے لائق کرنا، ایسی نظروں کا پورا کرنا کوئی مطلب جو ہے ضروری اور صحیح نہیں ہے۔ اس طرح مطلب جو ہے ایک دوسرا مطلب جو ہے جو نظر مانگی جاتی ہے، اگر کسی نے اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں دے دینے کی نظر مانگ لی ہو کہ مجھے فلاں چیز ملی تو میں پوری مطلب جو ہے اپنی دولت اسے اللہ کے راستے میں مطلب جو ہے میں دے دوں گا، تو ایسے مطلب جو ہے مال کے سلسلے میں مجھے اور آپ کو جو باتیں مطلب جو ہے فقہاء کرام بتاتے ہیں کہ جو مال اس طرح کے دینے کی مطلب جو ہے جو ارادہ کرتے ہیں یا منت کر لیتے ہیں تو اسے اتنا مال دے دینا چاہیے جسے دینے کے بعد وہ تکلیف نہ اٹھائے، اور مطلب جو ہے اگر یہ نظر تبرک کی نوعیت سے ہو تو فقہاء کرام کہتے ہیں کہ اسے سارا مال دے دینا چاہیے، اگر یہ نظر لجاج میں ہو تو اسے اختیار ہے کہ نظر پوری کرے یا قسم کا کفارہ ادا کر دے۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اسے اپنا پورا وہ سب مال دے دینا چاہیے جس میں زکوٰۃ عائد ہوتی ہو، لیکن جس مال میں زکوٰۃ نہیں ہے مثلا مکان یا ایسی ہی دوسری مطلب جو ہے املاک، ان پر اس نظر کا اطلاق نہیں ہوگا۔ اور حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کا واقعہ مجھے اور آپ کو اس قرآن کریم کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر پیچھے رہ جانے کی وجہ سے جو مطلب جو ہے عطاب مطلب جو ہے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ پر نازل ہوا تھا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے تھے اور ہر کوئی ان کو مطلب جو ہے ان سے بات نہیں کر رہا تھا، تو اس کی بنا پر یہ جب مطلب جو ہے ان کو معافی مل گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ حاضر ہوئے اور پھر کہا کہ میری توبہ میں یہ بات بھی شامل تھی کہ میں اپنا سارا مال جس کے خاطر وہ رکے ہوئے تھے وہ سارا مال سے میں دستبردار ہو کر اسے اللہ اور اللہ کے راستے میں صدقہ کر دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں ایسا نہ کرو۔ میں نے عرض کیا پھر آدھا مال؟ فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کیا پھر ایک تہائی مال؟ فرمایا ہاں۔ دوسری روایت میں یوں مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے اس طرح مطلب جو ہے ملتا ہے روایت کے ذریعے سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اپنا کچھ مال اپنے لیے رکھو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ امام زہری مطلب جو ہے فرماتے ہیں کہ مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ ابو لبابہ نے جن پر اس غزوہ تبوک کے معاملے میں عطاب ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کی راہ میں صدقہ کے طور پر اپنے مطلب جو ہے سارے مال سے دستبردار ہوتا
فرماتا ہوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ارشاد فرمایا تمہارے لیے ان میں سے صرف 1/3 دے دینا کافی ہے۔ سامعین کرام یہ مطلب جو ہے وہ چیزیں ہیں جس میں منت جو ہے ایسا بلا سوچے سمجھے مطلب جو ہے انسان کر لے، تو کیونکہ اللہ رب العالمین انسانوں کو مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتا، مصیبت میں ڈالنا نہیں چاہتا، زور و زبردستی نہیں چاہتا، تو اسی لیے اللہ رب العالمین اور وقت کے رسول کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو اس طرح فقہی قوانین، شرعی قوانین اس طرح مطلب جو ہے منظر عام پر آ کر بتلائے جاتے ہیں۔ سامعین کرام ان سب سے ہٹ کر مطلب جو ہے اس کی طرف چلے جہاں مطلب جو ہے لوگوں نے مطلب جو ہے نظر مانگی، مگر مطلب جو ہے اللہ رب العالمین نے انہیں وقت نہیں دیا اور وہ اللہ کی طرف مطلب جو ہے رخصت ہو کر چلے گئے۔ تو ایسی میتوں کے سلسلے میں جن کی نظر پوری مطلب جو ہے نہ ہوئی ہو، تو ان کے سلسلے میں کیا مطلب جو ہے احکامات آتے ہیں، اس سلسلے میں بھی مطلب جو ہے ائمہ کرام رائے دیتے ہیں کہ نظر اگر مطلب جو ہے کسی میت کے ذمے اگر کوئی نظر ایسی رہ گئی ہو تو اسے پورا کرنا وارثوں پر واجب ہے یا نہیں ہے، اس سلسلے میں واضح طور پر مطلب جو ہے ہمارے سامنے مطلب جو ہے جو احکامات آتے ہیں وہ یہ ہے کہ نظر اگر بدنی عبادات نماز روزہ کی ہو تو وارثوں پر اس کا پورا کرنا واجب نہیں ہے، اور اگر مالی عبادت کی ہو اور مرنے والے نے اپنے وارثوں کو اسے پورا کرنے کی وصیت نہ کی ہو تو اسے بھی پورا کرنا واجب نہیں ہے۔ البتہ اگر اس نے وصیت کی ہو تو اس کے ترکہ میں سے 1/3 کی حد تک نظر پوری کرنی واجب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فتویٰ پوچھا گیا کہ ایک بار ایک مطلب جو ہے شخص آیا اور اس نے پوچھا کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے اور اس کے ذمے ایک نظر تھی جو اس نے پوری نہیں کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اس کی طرف سے نظر کو پوری کر لو۔ سامعین کرام یہ وہ احکامات ہیں جس کی طرف مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے احکامات اس مطلب جو ہے آیت کی روح سے جو بتائے گئے کہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں نظر پوری کرتے ہیں اور وہ اللہ کے لیے خوف مطلب جو ہے یعنی اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی آفت ہر طرف پھیلی ہوئی ہے، اور اللہ کی محبت ہی میں وہ سارے وہ لوگ ہیں جو مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں، جو نظر مطلب جو ہے مانگی ہے اس کو مکمل کرتے ہیں، اس کی طرف یہاں پہ اشارہ کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو حدیث کریمہ جو ملتی ہے کہ جس نے کسی بات کی قسم کھائی ہو اور بعد میں وہ دیکھے کہ اس سے بہتر بات مطلب جو ہے کوئی دوسری ہے تو اسے چھوڑ دینا چاہیے اور وہ کام کرے جو بہتر ہو، اسے چھوڑ دینا ہی اس کا کفارہ ہے۔ یہ بات مطلب کہتے ہوئے ایک اور روایت میں یہ بھی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی جو کام بہتر ہے وہ کرے اور یہی اس کا کفارہ ہے۔ سامعین کرام ان تمام باتوں کو سامنے رکھنے کے بعد جو بات مجھے اور آپ کو واضح مطلب جو ہے تعلیمات کے ساتھ مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے سورہ توبہ آیت نمبر 75 سے 77 یعنی 3 آیات میں اللہ رب العالمین نے جو احکامات مطلب جو ہے مجھے اور آپ کو دیے ہیں وہ مطلب جو ہے تھوڑا سا دیکھتے ہوئے اپنے بات کے اختتام پر چلیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر وہ ہم کو اپنی مہربانی سے مال عطا فرمائے گا تو ہم ضرور خیرات کیا کریں گے اور نیک کاروں میں سے ہو جائیں گے، لیکن جب اللہ نے ان کو اپنے فضل سے مال دیا تو ان میں بخل کرنے لگے اور اپنے عہد سے روگردانی کر کے پھر بیٹھ گئے، تو اللہ رب العالمین نے ان کا انجام یہ کیا کہ اس روز تک کے لیے جس میں اللہ کے روبرو حاضر ہوں گے تو ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس کے خلاف کیا اور اس لیے کیا کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ سامعین کرام یہ آیت کے ذریعے سے اس مطلب جو ہے آیت کی تفہیم مطلب جو ہے مکمل ہوتی ہے کہ وہ لوگ جو اس دنیا کے اندر قرب کی تلاش کے لیے اور اللہ کے مطلب جو ہے اس دیے ہوئے نعمتوں کی تکمیل کے نتیجے میں اگر شکرانے کی نیت کے طور پر اگر کوئی کام مطلب جو ہے کوئی عبادات کی روح سے اگر کوئی صدقہ و خیرات کی روح سے اپنے اوپر مطلب جو ہے منت کی شکل میں مطلب جو ہے عہد کر لیتے ہیں تو اس کا تکمیل کرنا شرط اول ہے، اور اگر کوئی ایسے مطلب جو ہے گناہ والے کام یا معیشت والے کام جو مطلب جو ہے صحیح نہیں ہے یا پھر جس کی کرنے کی ممانعت آئی ہے، ایسے کوئی کام کی اگر زمانے جاہلیت میں یا مطلب جو ہے دماغ کے فطور اور مطلب جو ہے لا علمی کی نتیجے میں اگر کسی نے ایسا کام کیا ہے تو اس پر لازم بنتا ہے کہ اس کو مطلب جو ہے اس نظر کو قسم والے کفارے میں تبدیل کرتے ہوئے اس کی تکمیل کر لے، یا نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دے اور مطلب جو ہے سیدھے راستے کی طرف بڑھے۔ یہ اس کی صحیح مطلب جو ہے تفہیم ہے جو اس میں کی گئی۔ اور آخری بات جو ہمیں ہمارے سامنے جو آیت کی روح سے آئی کہ جو لوگ اس طرح کا عہد کر لیتے ہیں، عہد کرنے کے بعد پھر
ڈانوا ڈول ہوتے رہتے ہیں، اس نظر کو مانتے نہیں ہیں اور اس میں مطلب جو ہے ڈنڈیاں مارتے رہتے ہیں اور اسے کل کل پر ٹال دیتے ہیں، اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 777 وہ مطلب جو ہے سورہ توبہ میں واضح طور پہ فرما دیا کہ اس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین ان کے دلوں میں نفاق ڈال دے گا اور قیامت تک کے لیے مطلب جو ہے ان کے وہ وعدہ کریں گے اور اس کے خلاف مطلب جو ہے جھوٹ بولتے رہیں گے۔ سامعین کرام، ایسی مطلب جو ہے وعید اللہ رب العالمین نے آیتوں کے رو سے سنائی ہے، تو مجھے اور آپ کو اس پر غور و فکر کرنا ہوگا، تدبر کرنا ہوگا، سوچنا سمجھنا ہوگا، کیونکہ یہ آیتیں مجھے اور آپ کو پکار پکار کر کہہ رہی ہیں کہ جہاں اللہ رب العالمین کا شعور آ جائے اور آیتوں کی صحیح تفہیم ہمارے سامنے آ جائے تو ہم مطلب جو ہے وہ نیک لوگوں میں شمار ہو جانا چاہیے جو انعام یافتہ ہیں، جو اللہ کے مطلب جو ہے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، متقی اور صالحین میں سے ہوتے ہیں، عرش کے سائے تلے کھڑے ہونے والے ہوتے ہیں، جنہیں جنت مطلب جو ہے دینے کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے۔ انہی کا تذکرہ یہاں جنت کی شکل میں آتا ہے کہ وہ مطلب جو ہے کافور والی مطلب جو ہے چشمے سے وہ پانی پئیں گے، شراب پئیں گے اور مطلب جو ہے اس میں مطلب جو ہے آرام سے بیٹھیں گے، ایک دوسرے سے ہم کلام کریں گے، کیونکہ وہ جو اس دنیا کے اندر ان کی مطلب جو ہے صفت بتائی گئی کہ وہ اللہ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگیوں کو استوار تو کرتے ہی رہتے تھے، اس کے آگے جھکتے ضرور تھے، مگر ساتھ ساتھ میں وہ اس طرح کی نظریں بھی مطلب جو ہے جو مانگ لیتے تھے وہ اس کی تکمیل بھی کر لیتے تھے۔ ہمیں اس سلسلے میں مطلب جو ہے غور و فکر کرنا چاہیے، اپنے مطلب جو ہے اعمال کے ہر قدم پر سوچ بچار کر قدم اٹھانا چاہیے۔ اگر کوئی قدم اس طرح اٹھ گیا ہے، اگر وہ غیر اللہ کا ہے تو اسے مطلب جو ہے ختم کر دینا چاہیے، اگر وہ غیر اللہ کا نہیں ہے تو ویسی نظروں کو، ویسی منتوں کو پوری کرنا اس آیت کی روح سے ضروری قرار دیا گیا ہے، اور فقہی مسائل اور احادیث کی روح سے ہمارے سامنے تفصیلات آتی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو سننے اور عمل کرنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو صحیح راستے کی طرف گامزن کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔